Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the first lecture of the accounting cycle, I had described the basic roadmap of the accounting cycle, the different steps which are being involved in the accounting cycle. There were around 8 steps, starting from journal entries till the preparation of the financial statements. So there is a tradition in financial accounting that before we enter into the accounting cycle, we have to prepare the journal entries and then posting them into the ledger accounts, whether we are doing it manually or we are doing with the help of a software. So there is a tradition that we have to go to the different elements of the financial statements, understand the definitions of the different elements of the financial statements first. So बजाय इसके कि हम पहले जो है वो अकाउंटिंग साइकिल को शुरू कर दें, उसमें एंट्रीज शुरू करें, एक हमेशा से एक रिवायत रही है, ट्रेडिशन रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुख्तलिफ जो अज्जा हैं, लाइक एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, एक्विटी है, इसके मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करें. इसी तरह इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें भी जो अज्जा आते हैं उसके भी डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करें, अंडरस्टैंड करें. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं आती हैं अकाउंटिंग साइकिल के एंड पे, यानी कि रिपोर्टिंग फ़ेज़ में. रिपोर्टिंग फ़ेज़ के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं एज यू ऑल नो, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आती है. और इसको अगर मुकम्मल बोला जाए तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर होती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है और फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. तो अकाउंटिंग साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और उन टर्म्स का ताल्लुक़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से है. तो इसलिए हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से शुरू करने लगे हैं. और इसके अंदर ना सिर्फ ये कि हम उन टर्म्स को थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम उसको एक अकाउंटिंग इक्वेशन के ज़रिए भी समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स क्यों, इसकी वजह यह है कि अकाउंटिंग साइकिल अल्टीमेटली एंड होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे. ये एक मैंने बात कही है, इसमें अगर आप इस बात को जहन में रखेंगे तो जब आप पूरा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट कर चुके होंगे तब मैं इस बात को फिर रिपीट करूँगा कि अकाउंटिंग साइकिल जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आके एंड हो जाता है, एंड होता है. और अगर एक चीज़ जो है ऑब्वियसली उस पर एंड हो रही है तो हमें उसमें मौजूद टर्म्स को अंडरस्टैंड करना होगा. उसको अंडरस्टैंड करने की एक और वजह ये भी है कि ये जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि हम अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल्स में हम उनको यूज़ करेंगे, तो और जिन्होंने एंड अप होना है बैलेंस शीट के अंदर जाके या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाके एंड अप होना है, तो उनको अगर हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, उनको डिफ़ाइन कर लें, तो हमें उसको जनरलाइज़ करते हुए उनको रिकॉर्ड करते हुए सहूलत रहेगी. जब तक एक चीज़ की सही हकीकत मालूम ना हो उसको हम किस तरीके से जो है वो अकाउंटिंग साइकिल में पुट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसको एक चीज़ को जर्नल्स को हमने रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज़ करना है मुख्तलिफ़ अकाउंट्स को. जब तक हमें उनकी हकीकत मालूम नहीं होगी, हमें उनकी नेचर मालूम नहीं होगी, तो हम उनको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकेंगे. लिहाजा उनको क्लासीफाई करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें उनको जानना ज़रूरी है. तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स. एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी कुछ एसेट्स होते हैं, सो द 2 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए बिजनेस आर व्हाट इट ओन्स एंड व्हाट इट ओज. तो बात यहाँ से शुरू हो रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों की मालिक है, क्या ये ओन करती है, क्या चीज़ें इसकी मलकियत में हैं, ठीक है. और व्हाट इट ओज मीन्स इसने कुछ जो है वो पेएबल क्या है, इसने लोगों की क्या वाजिबात अदा करने हैं, इसकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द फाइनेंशियल टर्म्स. तो बिज़नेस इसी चीज़ का तो नाम है. इसके पास कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ जो है वो स्टॉक होता है, उसको वो सेल आउट करता है तो उसने कुछ लोगों से को उधार देता है तो उससे कुछ लोगों से पैसे लेने होते हैं. जब उन लोगों से पैसे लेने होते हैं तो
تو اس کو اکاؤنٹس ریسیویبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یا ٹریڈ ریسیویبلس بھی کہہ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ جو مال وہ بیچتا ہے, بیچنے سے پہلے اسے پرچیز کرنا ہوتا ہے. وہ اسٹاک یا انوینٹری وہ پرچیز کرتا ہے, تو اگر وہ اس کو فوری طور پہ پیمنٹ کر دے تو وہ کیش پیمنٹ کہلاتی ہے. اگر وہ فوری طور پہ پیمنٹ نہ کر پائے تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں. دیز آر کالڈ لائبلٹیز. وٹ اٹ اوز, تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا وٹ اٹ اونز اینڈ وٹ اٹ اوز کی کو سمرائز کر دیا. ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایسٹس آر دا ریسورسز اے بزنس اونز. یہ اس کی بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے. تھوڑا سا آگے جا کے ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت اچھی ڈیفینیشن ہے. ایسٹس آر دا ریسورسز آف بزنس اونز. ایک بزنس کے پاس کیا کیا ریسورسز ہوتے ہیں آر کالڈ ایسٹس. ایک چیز یاد رکھیں, جو بہت بیسک کانسیپٹ ہے, جو کہ جب بھی کبھی میں اکاؤنٹنگ کا کورس سٹارٹ کرتا ہوں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اکاؤنٹنگ وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از فار ہوم. کس کے لیے اکاؤنٹنگ, کس اینٹی کے لیے, کیا اونر کے لیے, کیا آرگنائزیشن کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اکاؤنٹنگ جو کی جاتی ہے از فار دا بزنس. تو یہ صرف اور صرف بزنس کے لیے ہوتی ہے. اس کو آہستہ آہستہ ہم اس کانسیپٹ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. تو ایسٹس کو ڈیفائن کر دیا. فار ایگزامپل ایڈیڈاس ہیز ٹوٹل ایسٹس آف اپروکسیمیٹلی 10.6 بلین یوروز. تو ان کے پاس ایسٹس اتنے ہیں. آپ ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جا کے یو کین لاگ آن ٹو adidas.com. وہاں پہ آپ اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس میں سے آپ اسٹیٹمنٹ اور فائنینشیل پوزیشن کو دیکھیں. وہاں پہ آپ کو ایسٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اس کا ٹوٹل جو ہے وہ 10.6 بلین ڈالرز پہ آیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ مختلف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کوشش کیا کریں کہ اس کو ریڈ کریں اور اس میں سے یہ چیزیں لرن کریں. اس طرح سے آپ کو اکاؤنٹنگ کے اندر دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی. لائبلٹیز اینڈ آنرز ایکویٹی دوسرا ایلیمنٹ جو کہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کا دوسرا اور تیسرا ایلیمنٹ ہے. تو اس کو بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں. لائبلٹیز اینڈ آنرز ایکویٹی آر دا رائٹس اور کلیمز اگینسٹ دیز ریسورسز. جیسے کہ میں نے چھوٹی سی ڈسکرپشن آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ایک آرگنائزیشن ہے, وہ بزنس کر رہی ہے. تو بزنس کرنے کے دوران اس نے اگر کچھ مال ادھار پہ خریدا ہے, کچھ اسٹاک ادھار پہ لیا ہے, تو اس کے ذمہ کچھ پیسہ ہوں گے, کچھ پیسے ہوں گے جو کہ اس نے آؤٹ سائڈ پارٹیز کو دینا ہوں گے ادر دین آنر. تو دیز آر کالڈ لائبلٹیز. سو لائبلٹیز آر دا رائٹس اور کلیمز اگینسٹ دیز ریسورسز. دیز ریسورسز مینز ایسٹس. تو ایسٹس جو ہیں ان کو اپنے پاس رکھے رکھنے, اس پہ قبضہ رکھے رکھنے, اس کی اونرشپ ریٹین کرنے کے دوران بزنس کے اوپر کچھ لائبلٹیز آ جاتی ہیں, اور لائبلٹیز انہی ایسٹس کو رکھنے کے عوض ہی پیدا ہوتی ہیں. یہ بھی ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی السٹریشن کریں گے. آپ کو یہ جو میں نے ابھی بات کہی ہے یہ کلیئر ہو جائے گی کہ یہ ایسٹس جو ہیں ریٹین کرنے, اون کرنے کے دوران ہی یہ لائبلٹیز آرگنائزیشن کے اوپر کریٹ ہوتی ہیں. لائبلٹیز اگر اونر کی ہوں تو اس کو اونرز ایکویٹی کہتے ہیں, اور اگر ادر دین اونر ہو تو اس کو لائبلٹیز ہی کہتے ہیں. یہ کنسیپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. If you go to the financial statements of the Adidas company, has 10.6 billion of assets and it has 10.6 billions of claims against its assets. تو جتنے assets ہیں اتنے ہی اس کے against claim ہیں. اس کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. You can visualize, اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ ایک ترازو ہے. ایک نارملی جو ہے وہ اب تو جدید ڈیجیٹل جو ہے وہ آ گئے ہیں میئرمنٹ کے ٹولز, لیکن یہ کہ ایک پرانے ترازو کو اپنے ذہن میں ذرا ویژولاائز کریں. جب آپ ایک چھوٹے سے ایک اسٹور پہ جاتے تھے, ایک کسی بڑے اسٹور پہ جائیں یا چھوٹے اسٹور پہ جائیں, اس میں آپ نے 5 kg جو ہے شوگر پرچیز کی, تو ایک سائڈ پہ جو ہے وہ شاپ کیپر جو ہے وہ 5 کلو چینی رکھ دیتا ہے, دوسری سائڈ پہ 5 kg کا ایک ویٹ رکھ دیتا ہے. تو if you consider the sugar as the assets, تو آپ کی مساوات کے ترازو کے ایک سائڈ پہ ایسٹس آ گئے, اور بائیں سائڈ پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس نے جو ہے وہ ایسٹس رکھ دیے وزن کرنے کے لیے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسی کو جو ہے وہ میئر کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ باٹ رکھ دیتا ہے. تو ایک طرح کا یہ ایک انالوجی ہے, ایک مثال ہے. تو اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک مساوات ہوتی ہے
اسی کے اوپر ساری اکاؤنٹنگ بیس کرتی ہے. اکاؤنٹنگ کے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ رولز بھی اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں, اسی ایکویشن کے اوپر بیس کرتے ہیں. ایسٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس ایکوٹی, یہی ایکویشن اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. اسی کے اوپر اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن بیس کرتی ہے, وچ از ایسٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس ایکوٹی. تو تمام تر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اسی ایکویشن میں آ کے کلوز ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے اس جو ہے وہ بیسک کنسیپٹ کو جاننا بہت ضروری ہے. تو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو اکاؤنٹنگ ایکویشن کو بنانا بھی سیکھیں گے, اور اس کا ریلیشن شپ تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ اس کو بھی دیکھیں گے. تو ایسٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس ایکوٹی.